ينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ایک عمر یافتہ عورت سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کی؟ حضرت جابر نے کیا فرمایا؟ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں اگر کسی کم عمر لڑکی سے شادی کروں گا تو میری بہنوں کو سنبھالے گی کیسے؟ وہ میری ماں نہیں ہے, میری بہنوں کو کون, وہ تو خود اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑے گا. تو میں نے ذرا میچور خاتون سے شادی کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا ایک مقصد گھر سنبھالنا بھی ہوتا ہے. آپ حضرت جابر کو یہ بتاتے کہ آپ کی بیوی کا کام آپ کی بہنوں کو سنبھالنا نہیں ہے, ایک رکھ کے تھپڑ لگاتے ہو کہ تو اپنی سوسائٹی کو جا کے تباہ کر, ہمارا ایک خوبصورت گلشن ہے, خوبصورت بہار ہے, ریلیشن ہے. مرد کے دل میں جگہ ہی وہ عورت بناتی ہے جو عورت اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. مرد کہتا ہے میری خدمت مت, اگر مرد کا بچہ ہوگا غیرت مند ہوگا, مجھے اگنور کر دے, میری ماں کا خیال کر. ہر آدمی اسکالر بن کے منجن بیچ رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں بہت بڑی آفت ہے. جس کی جو فیلڈ نہیں ہے نا وہ اسی میں آگے نکل رہا ہے. جب بھی کوئی ایسا اسکالر بیان کیا کرے نا کہ آپ کی بیوی پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے, تو اس کو بول تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو سمجھا یہ باتیں. کتنی گھروں میں طلاقیں ہو گئی ہیں اس بیس پہ. چند اسکالرز کے یہ کلپ گئے ہیں, کتنے پھڈے ہوئے ہیں گھروں میں. بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, میرے ذمے تمہاری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے, میرے ذمے تمہارے باپ کی خدمت لازم نہیں ہے. وہ کہے تیرے ذمے ہے کیا؟ بچے تو پیدا نہیں کر رہی ہے, ایک ہاتھ سے زیادہ وہ نہیں پیدا ہو رہا, تیرے ذمے ہے کیا؟ پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ بیٹا کرے نا ماں کی خدمت, یقیناً کرے, لیکن باہر کے کام کون سنبھالے گا بھائی؟ جب بیٹے کو موقع ملتا ہے, غیرت مند بیٹا بیوی کو پیچھے چھوڑ کے خود ماں کی خدمت کرتا ہے. میں کھلاؤں گا اس کو پانی, پلاؤں گا اس کو پانی, میں اس کے لیے چائے بناؤں گا. لیکن مرد کے ذمے اللہ نے کہاں کے کام رکھے ہیں؟ کمبختو, تم تو ایک اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہو, باہر جاتے نہیں ہو. مرد کو کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. تم لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ جو سعودی عرب میں جاب کر رہا ہے, جو امریکہ میں جاب کر رہا ہے, جو ہم تو اسی کے قائل ہیں کہ جہاں جاؤ سفر میں بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ, لیکن ہر آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. اصل حکم تو یہی ہے کہ ساتھ ہونی چاہیے تمہاری, لیکن ہر آدمی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. صحابہ میں بھی ایسا نہیں تھا, سب نہیں لے کے جاتے تھے. جو غریب صحابہ تھے ان کی بیویاں گھروں میں رہا کرتی تھیں, وہ کمانے کے لیے جاتے, جہاد کے لیے جاتے, بیویاں کہاں رہتی تھیں؟ گھر میں رہتی تھیں. ایسا سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہی ہے اسکالرز. مرد کے دل میں سب سے زیادہ قدر ہی اس عورت کی ہے جو اس کے ماں باپ کو, وہ شادی کرنے کا ایک بڑا مقصد ہی یہی ہوتا ہے بھائی. لڑکیوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. آپ بھی کریں خدمت, لیکن باہر کے کام اللہ نے کس کے ذمے لگائے ہیں؟ مرد کے ذمے لگائے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اعتدال ضروری ہے, اعتدال. گاؤں دیہاتوں میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ عورت جو بہو ہے نا اس کو ایسا کھینچ کے رکھتی ہے, نچوڑ دیتی ہے اس کو ظلم کر کے. 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں, یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے بھائی. اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں. اس کے سونے کا خیال کرو, یہ تھوڑی کہ جب چاہے اٹھا کے ٹھڈا مار کے اٹھا دیا, نہ کوئی سونے کی فکر, نہ کوئی اس کے آرام کا خیال ہے. لیکن جب گھر میں رہتے ہیں اکٹھے تو کاموں کو بانٹنا پڑتا ہے, سب کو مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی تو وہ بیگم صاحبہ نے منع کر دیا صاف طور پہ, میرے ذمے نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کام کر لو, آپ یہ کام کر لو, آپ بہن کھانا بنا دے گی, تم صرف روٹیاں بنا دو. ان کے بیگم نے کہا میرے ذمے روٹیاں بنانا نہیں ہے. یہی اسکالرس کے سنے ہوئے تھے. اس نے کہا تیرے ذمے صرف کھانا کھانا ہے. بالآخر ان میں طلاق ہوئی ہے, کیونکہ مرد نے کہا میرے کسی کام کی نہیں ہے بھائی,
کھانے کے وقت آگے بیٹھ جاتی ہے, باقی سارے کام کون کر رہا ہے؟ تو جب گھروں میں رہو گے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں جہاں بھی ذرا سا ظلم کا خطرہ ہو بھائی, پھر بیوی کو یقیناً الگ رکھو, پھر ہم بھی اس کے قائل ہیں, پھر ساتھ نہ رکھو. لیکن بعض دفعہ الگ اکلوتا بیٹا کیسے الگ, بچے تو پیدا ہو ہی نہیں رہے ہیں, اکلوتے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, وہ کہاں لے کے جائے گا الگ اس کو؟ میں ایسی عورتوں کا پتہ ہے کیا علاج کرتا ہوں؟ اکیلی ماں ہے, اکیلا باپ ہے, کوئی خدمت, یا تو آپ مالدار ہو, ٹھیک ڈیفینس کلفٹن میں رہتے ہو, وہاں تو پھر کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا بھائی, وہاں تو سب ملازمین رکھتے ہیں, آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. وہاں بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام عورتیں نہیں کرتی ہیں. سعودی عرب میں رائل فیملی میں کیا خواتین تھوڑی گھروں میں پوچھا لگائیں گی؟ تو ایسا تھوڑی, وہ تو بہت جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, جو نارمل اس سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں تو کوئی بھی کام, آپ جوتا بھی خود نہیں پہنتے, نوکر آ کے آپ کو شوز پہنائے. میم صاحبہ صرف ان کا کام ہوتا ہے بیوٹی پارلر میں رہنا, کوئی کام نہیں ہے ان کا. آج یہ والا لپسٹک لگا کے دیکھو, نہیں یہ والی سمجھ میں نہیں آ رہی, امپورٹڈ لپسٹک دوسری لگا کے, بس وہ یہی ہے ان کا, کوئی فارغ, پیسہ بہت ہے, لینڈ لارڈ ہے وہاں, ٹھیک ہے بھائی, وہاں تو کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا. خدمتیں کس سے کروائی جاتی ہیں؟ ملازمین سے. اتنے لینڈ لارڈ ہو, ٹھیک ہے بھائی, قرآن نے بھی کہا ہے عاشروہن بالمعروف, جو عرف چل رہا ہے اس کے حساب سے رہو. تو عرف اگر مالداروں کا یہ ہے کہ ان کے ملازم ہوتے ہیں, تو بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بہت اونچے خاندان میں آپ نے شادی کی ہے تو بیوی کے لیے ملازم بھی آپ کو لے کے دینا پڑے گا, کیونکہ اس لڑکی نے کبھی خود کام نہیں کیا, ہمیشہ ملازمین سے کام کروائے. تو شوہر کے ذمے کیا ہے, اس کو نوکر بھی ارینج کر کے دے. تو اتنے اوپر ہاتھ مارنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ غریبوں, اپنی اوقات میں رہو نا. ہم تو نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں, جو نارمل متوسط گھرانے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ساس بولے بیٹا پانی دو تو بہو اٹھ ہی نہیں رہی ہے کہ ہم تو رائل فیملی سے. وہاں بھی اتنی خدمت تو وہاں بھی بنتی ہے, اتنی خدمت تو کوئی بھی بوڑھا کہہ دے نا آپ سے. دیکھو میں اگر آپ سے یہاں کہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دو, آپ کہ مفتی صاحب ہم پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. لازم نہ ہونے کا یہ مطلب کہ میں کورٹ میں کیس نہیں کر سکتا, یہ بات تو ٹھیک ہے بھائی, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن بے شرمی کی انتہا ہوگی کہ نہیں ہوگی یار.